دیتے ہیں جتنا اس بندے کو عطا فرماتے ہیں جس کے پاس مال ہوتا ہے۔ تیسرا وہ بندہ ہے کہ جس کے پاس مال بھی نہیں ہوتا، دولت بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ نیت رکھتا ہے کہ اللہ اگر میرے پاس بھی علم ہوتا تو میں آپ کے دین کی دعوت و تبلیغ کھل کر کرتا، بڑی دعوت کا کام کرتا، اور اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں مال تیرے بندوں میں خرچ کرتا۔ صاف نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ بار بار کلام کرتا رہتا ہے، دعاؤں میں اللہ سے گفتگو کرتا ہے کہ اللہ مجھے علم بھی دے دے، مجھے مال بھی دے دے، میں علم پھیلاؤں گا اور مال کو تیرے راستے میں خرچ کروں گا۔ اب اس بندے کو بھی اللہ رب العزت اس کی نیت کے مطابق، اس مالدار اور اہل علم کے مطابق اجر عطا کرتے ہیں۔ اب چوتھا قسم کا بندہ ہے جس کے پاس مال بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، وہ جستجو بھی نہیں کرتا، نہ رزق حلال کمانے کی، نہ دین کا علم حاصل کرنے کی، اور اس کے دل میں نہ صرف دین کا علم حاصل کرنے کی محبت نہیں ہے، بلکہ دین کا علم جو حاصل کر چکے ہیں ان کے بارے میں نفرت اور بغض رکھتا ہے، اور مال جن کے پاس موجود ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں ان کے راستے میں روڑے اٹکاتا ہے۔ یہ بندہ سب سے بےہودہ اور خطرناک انسان ہے۔ میرے عزیز بھائیو، ہم نے کس انسان جیسا بننا ہے؟ اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ اگر وسائل نہیں ہوتے لیکن نیت اچھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اس کو اتنا اجر عطا فرماتے ہیں، اور اس بندے کے اجر میں سے بھی کمی نہیں فرماتے جو بندہ وہ نیکی کر رہا ہوتا ہے۔ اب حج ہے، حج کرنے کی نیت پکی ہے، خواہش عروج پر ہے، اور یاد رکھیے کہ صرف یہ منہ سے کہہ دینا کہ میری خواہش تو بڑی ہے۔ دیکھیے، جب ہم دنیاوی کسی کام کرنے کی خواہش کرتے ہیں اس کے لیے تگ و دو بھی بڑی کرتے ہیں۔ کوئی بچہ بڑا آفیسر بننا چاہتا ہے، اس کے والدین اس کی اس خواہش کی تکمیل کے لیے کتنی اکیڈمیاں رکھواتے ہیں، کتنی ٹیوشنز رکھواتے ہیں، کتنا وہ وقت اپنی تعلیم کو دے رہا ہوتا ہے۔ بڑی شدید محنت کے بعد وہ بچہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جو عہدہ، جو رتبہ وہ چاہتا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ میری حج کی خواہش ہے لیکن کبھی کسی کے سامنے نہ تذکرہ کیا، نہ اس کے لیے کوئی تگ و دو کی، تو یہ خواہش صرف الفاظ کی حد تک ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، سچے دل سے جو بندہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ اللہ مجھے اپنے گھر کا حج کرا، اپنے گھر کی زیارت عطا فرما، اس کا اگر حج نہیں بھی ہوگا نا تو اللہ رب العزت اس کی اس خواہش کے بدلے میں اس کو مقبول حج کا ثواب عطا کرتے ہیں، کیونکہ یہ نیت خالص رکھتا ہے، اس کا دل ہے حج کرنے کو۔ ایسے ہی ایک اور ایسا عمل کہ جس کو اگر کریں، اور وہ عمل اپنی جگہ پر کرنا ضروری ہے، آپشنل نہیں ہے، اختیاری نہیں ہے کہ چلے جی چھوڑ دیا تو مجھے حج کا ثواب نہیں ملے گا، پھر کیا ہوا؟ جو شخص فجر کی نماز کے بعد طلوع شمس تک، سورج کے طلوع ہونے تک بیٹھا رہتا ہے اور پھر 2 رکعت اشراق پڑھ کر اٹھتا ہے نا، اللہ کریم اس کو حج اور عمرے کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سنن ترمذی میں حدیث ہے، من صلی الغداۃ فی جماعت، جس نے جماعت سے نماز فجر پڑھی۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مرد کے لیے بغیر کسی شرعی عذر کے جماعت کو چھوڑنا درست نہیں ہے، یہ بڑا ہی ضروری عمل ہے۔ جماعت مرد کے لیے لازم ہے۔ اب بے شک وہ کم از کم 2 افراد بھی جماعت کروا لیتے ہیں تو تب بھی وہ جماعت کا ثواب ان کو مل جاتا ہے، لیکن جو بر وقت اپنے علاقے کی مسجد میں نماز با جماعت کا ایک وقت ہوتا ہے اس میں لازمی آ کر ملنا چاہیے۔ کئی سفر میں گیا ہوا تھا، آگے پیچھے ہو گیا، اب وہ جماعت کروائے۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص صحرا میں ہے، کئی سفر میں ہے، کوئی بندہ نہیں مل رہا، وہ وہاں پر اذان کہے، اقامت کہے اور جماعت کی نیت سے نماز شروع کر دے۔ اکیلا نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کو جماعت کروانی پڑے گی۔ لیکن دیکھیں عزیز بھائیوں، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں مسجد میں نماز کے انتظار میں، کوئی اور بندہ آ کر اپنی نماز شروع کر دیتا ہے، یا آپ آتے ہیں تو آپ اپنی نماز شروع کر دیتے ہیں۔ لازمی اس بات کے منتظر رہیں کہ کوئی شخص آئے گا تو ہم مل کر جماعت کروا لیں۔ جماعت کے بغیر مرد کی نماز درست ہی نہیں ہوتی۔ اور کیا ایک شخص نماز پڑھ چکا ہو، مثال کے طور پر آپ ظہر کی نماز پڑھ چکے ہیں، اب اوپر سے کوئی بندہ آ جائے اور وہ اکیلا ہو، اب ان میں سے جو پڑھ چکے ہیں کوئی بندہ اس کی جماعت کروانے کی خاطر دوبارہ اس کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے، اس کو 2 اجر ہے کہ اس نے اپنی بھی جماعت پڑھی، اس کی جماعت کروانے کے لیے پھر نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل اجر عطا فرماتے ہیں۔
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ آپ نماز پڑھ کر بیٹھے تھے، تو ایک صحابی بعد میں آئے، کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے، تو خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے اس بھائی پر کون احسان کرے گا، کہ اب اکیلے رہ گئے، انہوں نے جماعت سے نماز پڑھنی ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں ان کے ساتھ دوبارہ نماز پڑھوں گا، ہم تو ایک نماز ہی بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں اور وہ بھی بے جماعت جلدی سے پڑھ کر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جماعت کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو بندہ فجر کی نماز با جماعت پڑھے ثم قعد، پھر وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہے جہاں پر فجر کی نماز پڑھی ہے، یذکر اللہ، اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، درود شریف پڑھتا رہے، کوئی قرآن پاک کی صورتیں پڑھتا رہے، تلاوت کرتا رہے۔ یہ کوئی زیادہ لمبا ٹائم نہیں ہوتا، آج کل کوئی 4:45-50 پر جماعت ہوتی ہے، بعض مساجد میں 5 بجے بھی جماعت کر رہے ہیں۔ آپ 5 تقریباً 45-50 نمبر پر سورج طلوع، 35 منٹ پر طلوع ہوتا ہے، کوئی 10-15 منٹ بعد ہم اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں، صرف آدھا گھنٹہ کا ٹائم ہوتا ہے تقریباً۔ اب آدھا گھنٹہ بیٹھ کر صبح کے اذکار کیے جائیں، تلاوت قرآن مجید کی جائے، اور 2 رکعت اشراق کے پڑھ کر پھر اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں انسان چلا جائے تو کیا ہوگا؟ ثم رکعتین، 2 رکعتیں پڑھ لے، کاجرہ حجۃ و عمرۃ، اس کو حج اور عمرے کے برابر ثواب ہے۔ دیکھیں حج پر تقریباً 12-14 لاکھ روپیہ لگ جاتا ہے اور 2.5-3 لاکھ روپے کا تقریباً عمرہ ہو رہا ہے، تو تقریباً 15 لاکھ روپیہ لگا کر جو نیکی ہمیں ملنی تھی نا، وہ اللہ تعالیٰ اشراق پڑھنے والے کو دے رہے ہیں روزانہ۔ اب دیکھیں جو بندہ روزانہ ہی معمول بنا لے وہ تو مہینے میں 30 حجیں اور 30 عمرے کر سکتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ حج کرنے کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ حاجی لگا لینا یا الحاج لگا لینا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ حاجی صاحب کہا جائے، یا جس نے 2-4 عمرے کیے 2-4 حجیں کر لی تو وہ الحاج لگا دیتا ہے۔ یہ ٹیگ لگانا اسلام میں ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں حج فرض ہے، ہم نے زندگی میں ایک بار اگر فرض ادا کیا تو حاجی ہو گئے۔ نماز پڑھنا بھی فرض ہے، تو کبھی کسی کے نام کے ساتھ نمازی تو ہم نہیں لگاتے۔ ایسے روزہ رکھنا بھی فرض ہے، تو جو رمضان میں روزے رکھتے ہیں تو روزے دار تو ہم نہیں کہتے کہ اس کے نام کے ساتھ ہی جڑا ہو کہ روزے دار محمد علی، اس طرح سے نہیں ہوتا۔ فرائض ادا کرنے سے وہ فرض ادا ہو جاتے ہیں اور ہمارے اوپر سے وہ قرض اتر جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر ہوتا ہے۔ لہٰذا میرے عزیز بھائیوں، کوشش کی جائے کہ ہم اشراق کی نماز تک مسجد میں بیٹھے رہیں۔ دوسری حدیث ایک ہے اسی سے ملتی جلتی، من صلی صلاۃ الصبح فی مسجد جماعت، کہ جس نے جماعت سے فجر کی نماز پڑھی، یثبت فیہ حتی یصلی صبحۃ الضحیٰ، اور پھر یہاں تک بیٹھا رہا کہ اس نے چاشت کی نماز ادا کر لی۔ بعض روایات میں چاشت اور اشراق بھی ایک ہی نماز کو کہا گیا، بعض روایات میں چاشت کی نماز اشراق کے تھوڑی دیر بعد ادا کی جاتی ہے، دونوں طرح سے روایات ملتی ہیں۔ 2 رکعت پڑھنی ہے نفل کے انداز میں۔ اب یہ بندہ فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھا رہتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کانا کا اجر حاج، اس کو حج کرنے کے برابر ثواب ملے گا، اور معتمرین یا عمرہ کرنے کے برابر تامن، پورا حج اور پورا عمرہ، یعنی کہ مکمل حج اور مکمل عمرے کا اجر ملے گا اس بندے کو جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کے بعد بیٹھا رہتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے اور پھر نوافل ادا کرتا ہے۔ ایسے میرے عزیز بھائیوں، جو شخص، دیکھیں ان پر پیسے نہیں لگ رہے ان کاموں پہ، لیکن اجر اتنا ہی حاجی جتنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان سے کوئی کم ہو، اور ان کے اجر میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ ان کا اجر ہمیں تقسیم کر رہے ہوں۔ اللہ کے خزانوں میں اجر کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اب ایک اور آسان ترین کام ہے کہ اگر وہ ہم کر لیا کریں تو پھر بھی حج اور عمرے کے ثواب ہے۔ وہ کیا ہے کہ جو لوگ گھر سے وضو کر کے مسجدوں کو آتے ہیں نا، ان کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، حالانکہ کام چھوٹا سا لگتا ہے۔ ادھر بھی آ کر کرنا، مساجد کے اندر جو وضو اور بیت الخلاء کی سہولت رکھی گئی ہے نا، یہ بامر مجبوری ہے۔ کوئی مسافر ہے، وہ اس کا گھر قریب نہیں ہے، وہ کہیں آیا، اپنی سواری کو کھڑا کیا اور آ کر اس نے بیت الخلاء استعمال کر کے وضو کر لیا۔ ہم مقامی لوگ بھی باقاعدہ یہ عادت بنا رہے ہیں آہستہ آہستہ، بلکہ بن چکی ہے کہ ہم گھر سے باوضو ہو کر نہیں آتے۔ حدیث پاک سنیں، من مشاء الی صلاۃ مکتوبۃ فی الجماع، جو آدمی جماعت سے فرض نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، فہیہ کحجۃ، تو اس کا ثواب حج کے برابر ہے۔ ومن مشاء الی صلاۃ تطوع، اور جو نفلی نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے
فہیہ کا عمرۃ تامہ، تو اسے عمرہ کے ثواب کے برابر ثواب ملتا ہے۔ فرض نماز گھر سے وضو کر کے لیے گھر سے وضو کر کے وہ مسجد میں آیا تو حج کے برابر ثواب، اور اس کا دل کیا دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ کسی کے ذمہ لگا دیا کہ بیٹھو میں 10-15 منٹ میں آ رہا ہوں، اب اس نے وضو کیا اور مسجد میں آیا اور آ کر اس نے نوافل ادا کیے، اس کو مکمل عمرے جتنا ثواب ملتا ہے۔ بتائیں کتنے پیسے خرچ ہو گئے اس کو؟ کوئی پیسہ نہیں، صرف ہمت کرنے کی توفیق ملنی چاہیے۔ تو اتنی سی ہمت میرے عزیز بھائیوں ہمیں کرنی ہے۔ ایسے ہی مساجد کے اندر جو بندہ علمی مجالس ڈھونڈتا ہے، شریک ہوتا ہے، ان میں بیٹھتا ہے کہ علم کی بات ہو، کوئی حدیث کی بات ہو، قرآن کی بات ہو، دین اسلام کی بات ہو، اس کے بارے میں فرمایا من غدا الی المسجد، جو مسجد کی طرف اس نیت سے گیا، لا یرید الا ان یتعلم خیرا، کہ صرف میں نے وہاں پر خیر اور بھلائی کی بات سیکھنی ہے یا سکھانی ہے، اہل علم ہے تو وہ مسجد میں جائے علم سکھانے کے لیے، اور خود طالب علم ہے، یہ دین سیکھنا چاہتا ہے، تو پھر وہ کیا کرے، دین سیکھنے کی لیے نیت سے مسجد جائے، کان لہو کا اجر حاج تامۃ، اس کے لیے مکمل حج کے برابر ثواب ہے۔ دین کا علم سیکھنے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ ہم یہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بعض اوقات پس پش ڈال دیتے ہیں۔ میں نے کئی مساجد میں یہ دیکھا ہے کہ بعض ائمہ مساجد نماز کے بعد ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں، عصر کے بعد بیان کر دی، مغرب یا عشاء کے بعد بیان کر دی، لوگ سلام پھیرتے ہی فوراً نکلتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، 1 منٹ کی حدیث ہے، 2 منٹ کی حدیث ہے، یہ یاد رکھیں رزق کا وعدہ اللہ رب العزت نے کر چھوڑا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رزق نہیں ملنا، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کے دین کی بات سننے کے لیے مسجد میں بیٹھے ہوں اور آپ کا رزق کم ہو جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ اللہ کے دین کے لیے مسجد میں آیا بیٹھا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آیا، اب سلام پھرا تو قاری صاحب نے حدیث پڑھنا شروع کر دی، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا، میں اللہ کے رسول کا فرمان سن کر جاؤں گا۔ 2 منٹ لگ گئے، 3 منٹ لگ گئے، اب وہ 3 منٹ بھی بیٹھا رہا، اللہ کریم اس کے رزق میں برکت ڈالیں گے، کمی کبھی نہیں ہو سکتی، اس کا رزق کبھی کم نہیں ہو سکتا۔ اور جو بندہ نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر ذکر اذکار کرتا رہتا ہے، اس کے درجے بہت بلند ہیں۔ کچھ مسکین لوگ، یہ جو غریب ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں، مسکن کہتے ہیں گھر کو، جس بندے کا اپنا ذاتی گھر نہ ہو اور کرایہ دار اور مشکل کی زندگی بسر کر رہا ہو، اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ ایسے فقیر فقر سے جس پر فاقے آتے ہیں، ایک تو ہے نا ہمارا روایتی فقیر ہوتا ہے جو بازاروں میں مانگ رہے ہوتے ہیں، نہیں، جس کے گھر میں کھانا پینے کے فاقے ہیں، دوپہر کو کھایا تو رات کا کھانا نہیں، رات کا مل گیا تو صبح کا نہیں ہے، یہ فقر والا ہے، فقیر ہے۔ اب مسکین لوگ کچھ نبی کریم کے پاس آئے، مسلمان بھی تھے، انہوں نے آ کر کہا کہ مال والے تو ہم سے بلند درجے لے گئے، یا رسول اللہ نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، روزے ہم بھی رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، اور ان کے لیے مال کی وجہ سے ہمارے درمیان فضیلت زیادہ ہو گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جس کی وجہ سے تم پہلے والوں کا درجہ پا سکو، یعنی مال والوں کے برابر تمہیں درجہ مل جائے گا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں بتائیں، وہ کیا کام ہے کہ ہم کریں تو ہمیں ان کے برابر اجر ملے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ مسکرا کر ملنا صدقہ ہے۔ پیسے لگے؟ کوئی پیسہ نہیں لگا، کہ ہم جب 2 مسلمان آپس میں ملے نا تو چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں بھائی، خیریت سے ہیں؟ یہ مسکرا کر سلام لے لینا صدقہ ہے۔ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دینا صدقہ ہے۔ کوئی اینٹ پڑی ہے، کوئی کانٹا پڑا ہے، جیسے کہ آپ نے کئی دفعہ سنا کہ گٹروں کے اندر کئی بچے بیچارے گر گئے، خواتین گر گئیں، ہم کئی دفعہ ایسی چیز دیکھتے ہیں اور پاس سے گزر جاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں جی، مجھے تو نظر آ گیا میں سائڈ سے گزر جاؤں۔ نہیں، وہاں پر ہمیں فکر مند ہو جانا چاہیے کہ سارے کام حکومتوں کے ہیں یا نہیں ہیں، کوئی انسانی جان جا سکتی ہے یا کسی انسان کا نقصان ہو سکتا ہے، 2 4 5 افراد مل کر اس مسئلے کا حل نکال لیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ خیر خواہی ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ جب تک ہم مسلمان ایک دوسرے کے خیر خواہ نہیں بنیں گے نا، ہم مکمل مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہ میری بات نہیں ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں نا، یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ یا رسول اللہ ہم مومن کیوں نہیں ہو سکتے؟ آگے بات سنیں، حتی یحب لاخیہ،
ما یحب لنفسہ، یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جو چیزیں ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، جب تک ہم اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیزیں پسند نہیں نہ کرتے، اس وقت تک ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ تو اپنے اوپر ہم غور کریں کہ جن چیزوں کو میں پسند کرتا ہوں، کیا ہم تو سگے بھائیوں کے لیے وہ چیزیں نہیں پسند کر رہے ہوتے، سگے رشتہ داروں کے لیے وہ چیزیں پسند نہیں کرتے۔ اتنی مادہ پرستی اور اتنے معاملات خراب ہو چکے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ ایسے ہی رمضان المبارک میں جو شخص عمرہ کرے، عمرہ تو عام دنوں میں بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن جو شخص رمضان المبارک میں عمرہ کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے گویا میرے ساتھ حج کر لیا، میرے ساتھ مل کر جیسے حج کیا اتنا ثواب رمضان میں عمرہ کرنے کا۔ تو اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ استطاعت عطا فرمائے اور وہ عمرہ کی طاقت رکھتا ہو تو کوشش کرے کہ وہ رمضان میں عمرہ کرے۔ اب آخری ایک اور بات، عمل چھوٹا سا ہے لیکن ثواب اس کو حاجی کے برابر ملنا ہے۔ وہ عمل کیا ہے کہ کوئی شخص حج کے لیے جا رہا ہے، آپ اس کو حج کی تیاری کروانے میں مدد کر دیتے ہیں، گھر کا فرد ہے، اس کے کپڑے رکھوائے، اس کا سامان پیک کروایا، اس کی کوئی تھوڑی سی مالی امداد کر دیں کہ حج پر جا رہا ہے، لو بھی میری طرف سے، میری دکان چھوٹی سی 1000 روپیہ میری طرف سے قبول کر لو، یہ 500 میری طرف سے تحفے کے طور پر قبول کر لو، اللہ نے زیادہ دیا ہو یار 5000 روپیہ میری طرف سے رکھ لو، میرے لیے بھی دعا کر دینا۔ اب جو بندہ حاجی کے تعاون کرتا ہے اس کی تیاری میں، اس کے پہنچنے تک کے رستے کو آسان بنانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جتنا ثواب اس حاجی کو دیں گے اتنا اس حاجی کی تیاری کروانے والے کو بھی عطا فرمائے، حالانکہ ہمارا اس پر کوئی زیادہ خرچہ نہیں آتا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشنے کے بے شمار وسائل رکھے ہوئے، بے شمار وسائل اللہ رب العزت نے رکھے ہوئے، لیکن ہم بدقسمت ہیں، ہم سست ہیں، غافل ہیں کہ ہم اپنی بخشش کی طرف جاتے ہی نہیں۔ آگے مقدس مہینہ رمضان ذی الحج کا آ رہا ہے، اب اس سے پہلے سیرت ابراہیم علیہ السلام کو پڑھے۔ یہ مہینہ بڑے سبقوں والا مہینہ ہے، بڑی قربانیوں والا مہینہ ہے۔ تو جب ہم سیرت ابراہیم پڑھیں گے تو ہمارے اپنے عقیدہ کی بڑی اصلاح ہوگی، ہمیں پتہ لگے گا کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو کن کن امتحانوں میں ڈالا ہوا ہے اور ہم کتنی پرکشش اور سکون دہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہم تو اپنے آپ رونا روتے ہیں نا کہ میری زندگی بڑی مشکل ہے، ہماری زندگی یقین مانیے واللہ العظیم کئی صحابہ اور کئی نبیوں سے مالی لحاظ سے بہت بہتر ہے۔ اتنے مشکل حالات ہمارے اوپر نہیں ہیں جتنے صحابہ کرام اور انبیاء کرام پر ہوا کرتے تھے۔ ہم تو ہر وقت کوئی نہ کوئی دن میں 2 ٹائم کا کھانا کھا کے سوتے ہیں، ہر بندے کے پاس 2-4 جوڑے کپڑوں کے بھی موجود ہیں، ہر بندے کے پاس 2-3 جوتے بھی موجود ہیں، غریب سے غریب بندہ بھی یہ چیزیں لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ ایک چادر ہوتی تھی جس سے بدن ڈھانپا جاتا تھا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ایک دفعہ 2 چادریں لے کر ایسے ہی خطبہ جمعہ دینے کے لیے آئے تو نمازیوں میں سے ایک نمازی کھڑے ہو گئے۔ اس وقت لوگ دین کے معاملے میں شرم نہیں کیا کرتے تھے، انہوں نے کہا امیر المومنین آپ ہمارے امیر المومنین ہیں، لیکن بتائیں آپ کے پاس 2 چادریں کیسے آ گئی، ہر کسی کو ایک ایک چادر ملی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے عبداللہ نے اپنی چادر مجھے وقف کر دی۔ 2 چادروں پر سوال ہو رہا تھا، اب مجھے بتائیں کہ کس کے پاس کوئی ایک ہی لباس یا 2 جوڑے کپڑوں کے گھر میں موجود ہیں؟ شکر کریں، جتنا شکر کریں گے اللہ اور عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے اپنے تعلق کو اور مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کی 2 بڑی چیزیں ہیں، ایک نماز اور ایک تلاوت قرآن مجید۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ عزیز بھائیوں، یہ گندم کی فصل کی کٹائی کا مہینہ ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی بھائی دوست ذمہ دارہ کرتا ہے نا تو قرآن پاک کا حکم ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ فصل کی کٹائی کے دن اس فصل کا حق ادا کرو۔ اس فصل کا حق کیا ہے؟ عشر، کہ 100 من میں سے نا آپ 5 من اللہ کی راہ میں دو۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے مانگ رہے ہیں کہ میرے بندوں کو دو۔ اب یہ کہاں دینا ہے اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔
میں تو یہ بالکل کہتا ہوتا ہوں کہ اپنی برادری پر نظر کریں، آپ کے خاندان میں جو سب سے کمزور اور غریب لوگ ہیں نا ان کے ساتھ خفیہ طور پہ، تاکہ ان کی انا، ان کی سیلف رسپیکٹ بھی مجروح نہ ہو، خفیہ طریقے سے ان کے ساتھ تعاون کریں۔ ہم بعض اوقات نا چراغ تلے اندھیرا والی بات کرتے ہیں کہ اپنے گرد و پیش میں قرب و جوار میں لوگ بھوکے بیٹھے ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل میں گرے ہوئے ہیں، سگی بہنیں کرائے کے گھروں میں رہتی ہوتی ہیں، کرایہ ادا نہیں ہو رہا ہوتا، بجلی کے بل نہیں پے ہو رہے ہوتے، اور ہم باہر لوگوں کو بڑا ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں، لاکھوں روپیہ دے رہے ہوتے ہیں۔ نہیں میرے عزیز بھائیوں، اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں۔ ایسے ہی اپنے محلے، اپنے گاؤں میں دیکھیں، غریب مسکین یتیم کو بیوہ عورت ہے، ان کو دیں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی کریم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا نا، تو آپ نے باقاعدہ ان کو فرمایا کہ اے معاذ، وہاں کے امیر لوگوں سے زکوٰۃ صدقات اکٹھے کرنا اور وہاں کے فقراء پر خرچ کرنا، کہ وہاں کے غرباء پر، یہ نہیں کہا مدینے میں بھیج دینا یا مکہ میں بھیج دینا، کہ وہاں کے لوگوں پر خرچ کرو۔ تو یہ بڑا خوبصورت نظم بن سکتا ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں بیت المال بنے ہوئے ہوں۔ اس طریقے سے بعض اوقات چند لوگ ہماری نظر میں ہوتے ہیں، ہر بندہ ان کے ساتھ ہی تعاون کر دیتا ہے، اور کئی لوگ سفید پوش ہوتے ہیں جو بیچارے زبان سے کہہ بھی نہیں پاتے، ان کو شرم آتی کہتے ہوئے کہ میرے گھر کے حالات بڑے خراب ہیں۔ ہمیں ایسے لوگ ڈھونڈنے ہوں گے جو محنت مزدوری کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کاروبار کرتے ہیں، لیکن وہ قرضوں میں دبے ہوئے، ان سے دکان کا کرایہ نہیں دیا جا رہا، گھر کا کرایہ نہیں دیا جا رہا، بچوں کی تعلیم کے مسائل میں گرے ہوئے ہیں، بیٹیوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو امیر لوگ ہیں ان کو دوست بنا کر ان کے ساتھ غائبانہ تعاون رکھے۔ یہ فصلوں کا حق ہے، یہ رزق حلال تب ہوتا ہے جب زمین کا عشر دیا جائے۔ ایسے ہی گھروں میں سونا پڑا ہوتا ہے، اگر 7.5 تولہ سونا گھر میں موجود ہے تو اس کی زکوٰۃ سال بعد دینی چاہیے۔ ایسے ہی 7.5 تولہ سونا کے قیمت کے بدلے، مثلا اگر 4 لاکھ روپے تولہ ہے تو 28 لاکھ روپے بن گیا، اور 2 لاکھ 30 لاکھ روپیہ۔ اگر کسی کا 30 لاکھ روپیہ پورا سال بینک بیلنس کے طور پر پڑا رہا ہے تو اس میں سے صرف 2.5%، 2.5% کا مطلب ہے 40واں حصہ، ایک روٹی ہو نا اس کے 40 ٹکڑے کر دیں اور ایک ٹکڑا صرف غریبوں کو دے دیں، 39 ٹکڑے خود کھا لیں، اللہ نے بڑا تھوڑا سا حصہ مانگا۔ اور جب ہم یہ بھی نہیں نہ دیتے ہیں تو پھر معاشرے میں سود پروان چڑھتا ہے، پھر سودی معیشت انوالو ہو جاتی ہے، لوگ سودی قرضوں میں جکڑے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ایک دوسرے کا خیر خواہ بنائے۔ ایسے ہی مدارس کے اندر جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، دین کی تعلیم مفت میں حاصل کر رہے ہیں، یہ مدارس دنیا کی سب سے بڑی NGOs ہیں جو مفت تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، قرآن پاک حدیث کا علم دیا جا رہا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہوئی ہے تو وہاں پہ جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے لیے گندم، آٹا، اس طرح کی ان کے ساتھ بھی تعاون کیا جا سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔